مسواک کے فوائد۔ علماء نے مسواک کے بہت سے فائدے شمار کیے ہیں، بتائے ہیں۔ ابن حجر نے منبہات میں مسواک کے 20 فائدے ذکر کیے ہیں۔ ابن حجر کی ایک کتاب ہے منبہات۔ منبہات کا معنی ہوتا ہے کہ آگاہی، تنبیہ، جس پر کہ ہم کو خبردار کیا جائے۔ تو مسواک کے اس میں 20 فائدے ذکر کیے ہیں۔ صاحب نہر الفائق نے 30 سے کچھ زیادہ فائدے بتائے ہیں، جس میں سب سے ادنا گندگی کا دور ہونا اور سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا فائدہ موت کے وقت کلمہ یاد آنا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی پہلا فائدہ یہ ہے کہ منہ کی گندگی دور ہوتی ہے، اور آخری فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ شریف یاد آتا ہے اور ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا چاہیے ایک مسلمان کو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ بے شک۔ علامہ حسکفی نے در مختار میں لکھا ہے کہ مسواک موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے اور موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا بھی ہے۔ نہایہ العمل میں ہے کہ مسواک میں 72 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ شہادت یاد آ جاتا ہے، اور اس کے برخلاف حشیشہ یعنی بھانگ کھاتے ہیں نا، لوگ بھانگ پیتے ہیں، تو بھانگ کھانے میں 70 نقصان ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ یعنی مسواک کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم مسواک کرتے ہیں تو کلمہ ہمیں موت کے وقت یاد آئے گا، اور بھانگ جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے برائی یہ ہے کہ موت کے وقت مسلمان بھی ہیں تو وہ کلمہ بھول جائیں گے۔ علامہ طحطاوی نے مراقی الفلاح کے حاشیے میں مسواک کے فوائد نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مسواک کے وہ فضائل جن کو ائمہ کرام نے حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عطا سے نقل کیا ہے، یہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسواک کو لازم کر لو، اس سے غافل نہ رہو، اس پر حق تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور اس سے نماز کا ثواب 99 یا 400 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم مسواک کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کا ثواب 99 گنا بھی بڑھ سکتا ہے اور 400% بھی بڑھ سکتا ہے۔ اور ہمیشہ مسواک کرنے سے کشادگی اور مالداری پیدا ہوتی ہے، آدمی مالدار ہوتا ہے، روزی آسان ہو جاتی ہے، منہ پاکیزہ، پاک اور مسوڑے مضبوط کر دیتی ہے، درد سر کو اور سر کی تمام رگوں کو سکون ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی رکی ہوئی رگ حرکت نہیں کرتی اور نہ ہی کوئی حرکت کرنے والی رگ رکتی ہے۔ یعنی جس رگ کو رکی ہوئی رہنا ہے وہ رکی رہتی ہے، اور جس رگ کو ہلنا ہے، حرکت کرنا ہے، موو کرنا ہے، وہ موو کرتی ہے۔ بلغم کو دور کرتی ہے، دانتوں کو مضبوط بناتی ہے، آنکھ کی روشنی صاف کرتی ہے، معدہ کو درست کرتی ہے اور بدن کو طاقتور بناتی ہے، انسان کی فصاحت اور حافظہ یعنی کہ میموری پاور اور عقل کو بڑھاتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں اور اس کے چہرے کے نور کی وجہ سے مصافحہ کرتے ہیں اس سے فرشتے، اور جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور انبیاء اور رسول اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ مسواک شیطان کو ناراض کر دیتی ہے اور اس کو دھتکار دیتی ہے، ذہن کو صاف اور کھانے کو ہضم کرتی ہے، بچوں کی پیدائش بڑھاتی ہے، پل صراط پر سے کوندنے والی بجلی کی طرح اتار دیتی ہے۔ یعنی پل صراط پر جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہاں ہمیں اتنی جلدی چلائے گی کہ ہم یوں پیر رکھے اور سمجھیے دوسری طرف ہم اتر گئے۔ بڑھاپے کو مؤخر کرتی ہے، یعنی انسان پر بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ نامہ اعمال یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں، نیکیاں برائیاں جو بھی، تو ہمارا قیامت کے دن جب وہ نامہ عمل، ہمارا رجسٹر ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دلاتی ہے۔ بدن کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے طاقت دیتی ہے، اور حرارت کو بدن سے دور کرتی ہے، یعنی کہ بدن میں کام کرنے کی وجہ سے جو حرارت اور بخار سا اس طرح جو بھی تھکاوٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کو ختم کرتی ہے، پیٹھ کو مضبوط بناتی ہے، کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے، حالت نزع کو بہت جلد ختم کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کہ نزع کی حالت جو ہوتی ہے آخری وقت میں، جس میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہے انسان، تو مسواک بہت جلد اس کو ختم کرتی ہے۔ دانتوں کو سفید، منہ کو خوشبودار، حلق اور زبان کو صاف، سمجھ کو تیز کرتی ہے، رطوبت کے لیے قاطع ہے، یعنی کہ منہ سے جو بہت سے لوگ سوتے ہیں تو ان کے منہ سے پانی وغیرہ گرتا ہے، رال گرتا ہے،
تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرتی ہے، نظر کو تیز اور حاجتوں کو پورا کرنے میں مدد کرتی ہے، قبر کو کشادہ بناتی ہے، چوڑا بناتی ہے، اور مردہ کے لیے غمخوار ہو جاتی ہے۔ آدمی مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور مسواک نہ کرنے والے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرشتے اس کے بارے میں ہر دن کہتے ہیں کہ یہ شخص انبیاء کا اقتداء کرنے والا ہے، ان کے نشان قدم پر چلتا ہے، ان کی سیرت کا متلاشی ہے، ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، جستجو میں رہتا ہے، اس کی طرف سے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مسواک کرنے والا شخص دنیا میں گناہوں سے پاک صاف ہو کر جاتا ہے، اور موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے اس کے پاس اس صورت میں آتا ہے جس صورت میں اولیاء کے پاس آتا ہے۔ یہ بعض عبارات میں ہے کہ جس صورت میں انبیاء کے پاس آتا ہے، موت کا فرشتہ مسواک کرنے والے کے پاس اس کی روح نکالنے کے لیے بھی اسی شکل میں آتا ہے۔ مسواک کرنے والا دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض سے شراب نہ پی لے، اور وہ رحیق مختوم ہے۔ اور ان فوائد سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کی رضا اور منہ کی صفائی ہے۔ علامہ زبیدی نے بھی شرح احیاء میں مسواک کے فوائد کو نقل کیا ہے، اور بعض علماء کی نظم بھی نقل کی ہے۔ اکثر فوائد وہی ہیں جو ہم نے طحطاوی سے نقل کیے ہیں، البتہ ایک فائدہ نیا ذکر کیا ہے کہ مسواک کرنے سے منی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے منی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ مسواک سے متعلق چند مسئلے۔ مسئلہ نمبر 1، حنفیہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک روزے کی حالت میں زوال سے پہلے اور زوال کے بعد مسواک کا استعمال درست ہے، خواہ مسواک بھیگی بھی ہو یا خشک ہو، سوکھی ہو۔ نمبر 2، مسواک سے مارنا درست ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی باندی کے بارے میں، جب کہ اس نے تعمیل ارشاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں تاخیر کی تھی اور کھیل میں لگ گئی تھی، فرمایا تھا کہ اگر قیامت کے دن بدلہ کا خوف نہ ہوتا تو تجھے اس مسواک کے ذریعہ ضرور تکلیف پہنچاتا۔ اس سے بھی اس کا جائز ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ کسی کی مسواک بغیر اجازت کرنا جائز نہیں۔ جس شخص کو مسواک کرنے سے قے آنے کا خوف ہو وہ مسواک چھوڑ سکتا ہے، اور حرم شریف کے پیلو سے مسواک بنانا جائز نہیں۔ دانتوں کو لوہے یا ریتی سے صاف کرنا مکروہ ہے، اس سے دانت کمزور ہو کر جلد ٹوٹ جاتے ہیں۔ غسل میں بھی مسواک کرنا مسنون ہے۔ یہ تھے مسواک کے فوائد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسواک کی جو بھی فضیلتیں ہیں وہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔